چھوٹے بھی، بڑے بھی، اونچے بھی، لمبے بھی، پھیلے ہوئے بھی، زمین تریننے والے بھی، تہ میں جڑ میں پھل دینے والے، جڑ کے ساتھ پھل دینے والے، جڑ کے اوپر پھل دینے والے، تنے پہ پھل دینے والے، اوپر تک پھل دینے والے. پیچھے ہے کیا؟ ایک امر کن ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، میرے بغیر ایک درخت کو پیدا کر کے دکھا دو. پھر اللہ چیلنج کرتا ہے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کو کچھ بنا سکے یا دے سکے یا کر سکے؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ گلہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، پر تم ایسے ہو کہ اس کے باوجود بھی مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں اور سب کچھ بنایا، زمین بچھ رہی، پہاڑ لگ رہے، پانی بہ رہے، سمندر بنائے جا رہے، دریا بہائے جا رہے ہیں اور چشمے نکالے جا رہے، اور زمین کہیں اونچی کی جا رہی، کہیں پست کی جا رہی، کہیں ریت بچھا دی، کہیں اس کو شور بنا دیا، کہیں اس کو زرخیز بنا دیا، کہیں کالے پہاڑ، کہیں سرخ پہاڑ، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں سفید پوش برف کے پہاڑ، سبز پوش جنگل کے پہاڑ، اور کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے. یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کیا ہے تیرے رب نے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے فی اربعۃ ایام سواء للسائلین. تیرے رب نے زمین کا بنانا بچھانا یہ سب کچھ 4 دن میں کیا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا فرمایا اور وہ دھواں تھا اور اس کو 7 آسمان اوپر نیچے بنایا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر زمین آسمان کو حکم دیا میرے تابع ہو جاؤ، یہ سب تابع ہو گئے. فقضاهن 7 سماوات، پھر ان کو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے بنایا. پھر اس کی وسعتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا، اس کے حسن کی جمال کی طرف متوجہ فرمایا. هل ترى من فطور، میرے بندے کبھی صاف آسمان کو دیکھا تو کرو، تمہیں کوئی کہیں پھٹن نظر آتی ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی جھول نظر آتا ہے؟ اتنی بڑی چھت ہے بغیر عمد ترونہا، اس میں ستون بھی کوئی نہیں. یہ چھوٹی سی چھت ہے، 120 فٹ کی چھت ہے یہ، اور اس پر آپ دیکھیں کتنے ستون لگے ہوئے ہیں اور اس کو کتنا مضبوطی سے اس میں لوہے ڈال کے اس کو سنبھالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یوں فرما رہا ہے میں نے اس اتنی بڑی چھت کو بنایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، میں نے آسمان کی چھت کو بنایا اور پھر میں نے اس کو پھیلایا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، پھر زمین کا فرش بنایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، نِعْمَ الْمَاهِدُونَ. یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں کہ کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے. اگر اللہ اپنی تعریف خود کرے تو پیارا لگتا ہے، انسان اپنی تعریف خود کرے تو بہت برا لگتا ہے کہ جیسا پاگل ہے اپنے منہ میں مٹھو بنا ہوا ہے. اردو کا محاورہ بھی ہے، اپنے منہ میں مٹھو بنے بیٹھے دیکھو بھائی. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، بندے بھی خوش ہوتا ہے. فنعم الماہدون، ہے کوئی میرے جیسا ایسا بنا کے دے دے. فنعم الماہدون. پھر جب ساری نظر ہم نے دوڑا لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تم بار بار آسمان پہ غور کرو، تمہاری نظر ناکام لوٹے گی پر اللہ کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی. فَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر ستاروں سے جگمگایا. پھر وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سورج کو دہکایا. پھر وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ایک کو سراج بنایا، ایک کو نور بنایا، ایک کو شعاع بخشی، ایک کو کرن بخشی، ایک میں گرمی رکھی، ایک میں ٹھنڈک رکھی، ایک کو رات کو لایا، دوسرے کو دن میں لایا، اور ان کو ایک ہی نظام مدار میں چلایا. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند سے آگے نکل جائے، رات دن سے آگے نکل جائے، بلکہ سب اپنے اپنے نظام پر اس طرح چل رہے ہیں کہ الشمس
والقمر والنجوم مسخرات بأمره، کہ سورج تیرے اللہ کے تابع، چاند تیرے اللہ کے تابع، ستارے اللہ کے تابع، یغشی اللیل رات اللہ کے تابع، انہار دن اللہ کے تابع، یولج اللیل فی النہار راتوں کا لمبا ہونا اللہ تعالیٰ کے تابع، یولج النہار فی اللیل پھر دنوں کا لمبا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع، پھر جعلنا السماء سقفا محفوظا آسمان کا چھت بن کے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، زمین کا بچ جانا، والارض فرشناہا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر اس میں سے پانیوں کا نکلنا، اخرج منہا ماءہا پھر اس میں سے چارے کا نکلنا، ومرعاہا پھر اس پر پہاڑوں کا گڑ جانا، والجبال ارساہا یہ کسی کا کوئی ذاتی کام نہیں، پانی نکلا اللہ کے ارادے سے، چشمے نکلے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، سرسبز چارہ نکلا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پہاڑ اس میں ٹھوک لگ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، پھر آپ سورج کی شعاؤں سے اس کو پانی کو گرم کیا، پھر اس سے بخار بنا کے ہوا میں اڑایا، پھر اس کے اوپر جا کے ٹھنڈا کیا، پھر ایک فرشتے کو بھیجا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ایک فرشتے کو امر دیا، نہ اللہ فرشتوں کا محتاج، نہ برسانے کے لیے بادل کا محتاج، نہ ہوا میں اڑانے کے لیے دھوپ کا محتاج، دنیا دار اسباب ہے، اسباب سے بناتا ہے پھر ہمیں بھی بتاتا ہے، اور ان اسباب کو ہم خود انسان بنانا چاہیں تو ہمارے بس سے ہی باہر ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے کہ سورج کی آگ کو زمین پہ پھینکتا ہے، پانی کو بخار بنا کے ہوا میں اڑاتا ہے، ہوا سے کندھا دے کے اوپر لے جاتی ہے، فرشتوں کا ایک نظام ہے جو اس کے گرد چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈا کر کے الم تر ان اللہ یجزی سحابا پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما پھر پہاڑوں کی طرح تہ کر ان کو اوپر لے جاتا ہے، پھر فرشتہ ان کو ہانکتا ہے، اللہ کا ارادہ ساتھ چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے برف جا یصیب بہ من یشاء تو وہاں اس کے بہانے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہاں برسنا شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس چلا جا اور ایک قطرہ نہ برسے فیصرفہ عن من یشاء جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے، لے جاتا ہے، بادل آتے ہیں کالے سیاہ ایک قطرہ نہیں برستا، ایک سفید بجلی آتی ہے تو بدو کو دھو کے چلی جاتی ہے، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ تو میرے بھائیو تو اس پانی کو آسمان سے زمین پہ اتارتا ہے، انا سببنا الماء صبا 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 کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے پانی کو اتارا بڑے عجیب انداز کے ساتھ، کیا انداز ہے؟ اللہ دھار بنا کے نہیں مارتا، قطرے قطرے بنا کے زمین پہ پھینکتا ہے۔ اگر اللہ دھار بنا کے پھینکتا تو کوئی گھر سلامت رہ سکتا تھا، گھر چھوڑو کوئی سر سلامت رہ سکتا تھا، اوپر سے جو پڑتی 3 میل سے دھار کرتے تو حشر کیا ہوتا؟ کوئی سڑک سلامت، کوئی کھیت سلامت، کوئی گاؤں سلامت، کوئی جانور سلامت۔ انا سببنا الماء صبا ہم نے عجیب انداز سے بارش کو برسایا، ایک ایک قطرہ جدا کر دیا، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ لگا دیا، پھر اعلان کیا یعلم عدد قطر الامطار اور تیرا رب اتنے علم والا ہے کہ ایک بارش میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب اور پوری کائنات میں بارشوں میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب تیرا رب ایک ایک کو گن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو بارشیں برس گئیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو برس رہی ہیں وہ بھی موجود، جو برسیں گی وہ بھی موجود، آگے وہ پانی برف بن کے گرا کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے، پانی بن کے کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے، وہ بہتا ہوا کدھر کو چلا اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے، یہ جانور کے منہ میں جا رہا ہے تو اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے، یہ کھیت کے سینے کو چیر کے اندر کی جڑوں میں درخت کی جڑوں میں جا رہا ہے تو اللہ کی نظر کے سامنے ہے، اس کو سانپ پی رہا ہے اور اللہ اس سے زہر میں بدل رہا ہے تو یہ اللہ کے ارادے اور اس کی نظر میں ہے، اسی کو ہرن پی رہا ہے اور وہ آگے جا کے مشک بن رہا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ کے ارادے سے ہے، اسی پانی کو گائے پی رہی ہے اور وہ اندر جا کے دودھ بن رہا ہے یہ اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اسی پانی کو انسان پی رہا ہے اور اس کی زندگی کا سامان بن رہا ہے یہ اللہ کے ارادے اور نظر سے ہے، اسی پانی کو سیپ پیتی ہے اور صدف کا منہ کھلتا ہے اور پانی کے چند قطرے اس کے اندر جاتے ہیں، اس پانی کو موتی میں بدلتا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، پھر اس پانی کو رگوں میں نیچے لے جاتا ہے فاسکناہ
فی الارض، پھر وہی اللہ ہے جو پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتا ہے، پھر وہی اللہ ہے جو اس کو ایک کو میٹھا کر دیتا ہے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، پھر وہی اللہ ہے جس نے کچھ پانی کو کڑوا کر دیتا ہے، وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا یہ کڑوا، پھر وہی اللہ ہے جو ان کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک پردے کو لے کے آتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، میٹھا ادھر نہیں جاتا کڑوا ادھر نہیں جاتا، میٹھے کو کڑوے سے جدا کرتا ہے، کڑوے کو میٹھے سے جدا کرتا ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے برزخ، وہ پردہ کیا ہے؟ کوئی سیمنٹ ہے، کوئی بجری ہے، کوئی روڈ ہے، کوئی لکڑ ہے، کوئی پولیتھین کے لفافے ہیں، کوئی کاغذ کے لفافے ہیں، ذرا اینک لگاؤ، ذرا خوردبین لاؤ، بڑی بڑی دوربین خوردبینیں لاؤ اور غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا پردہ لگایا ہوا ہے۔ میرے رب کی قسم، کائنات مل کر ایک خفیف سا پردہ کسی بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھ کے نہیں دکھا سکتی، بس میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اے میٹھے تمہیں کڑوے میں نہیں جانا، بس یہی پردہ ہے اللہ کا امر، اللہ کا امر پردہ ہے، نہیں جانا، وہ نہیں جا رہا، تم ادھر نہیں جاؤ گے، تم ادھر نہیں جاؤ گے، وہ نہیں جا رہا۔ یہ کائنات ساری اللہ کے امر کے تابع، اللہ کی حکومت کے تابع، اللہ کے فیصلوں کے تابع، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی تدبیر میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کی بادشاہی میں۔ یہاں زمین پہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، آسمانوں پر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، ہوائیں جو چلتی ہیں یرسل الرياح تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پانی جو برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، سببنا الماء صبا، زمین جو پھٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، ثم شققنا الارض شقا، پھر اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر سمندر بنے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، وہ الذی سخر البحر، پھر دریا چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، وسخر لکم الانہار، پھر چشمے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، فجرنا الارض عیونا، چشمے چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل آئے تو وہاں تخرج من ثمرات من اکمامها تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، پھر جنگل بنے حدائق غلبا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل بنا اور چارہ بنا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فاقیہ و ابا، رات اندھیری ہو گئی تو اللہ کی چاہت اور رات روشن ہو گئی تو اللہ کا ارادہ، اور دن میں دھوپ نکلی تو اللہ کا ارادہ، اور ہوائیں چلی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اور کائنات بنی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، پھر بارش کی جگہ پتھر برسے وہ بھی اللہ کا ارادہ، برف برسی وہ بھی اللہ کا ارادہ، پہاڑ کی سر فلک چوٹیوں سے برفانی توبے گرے اور شہروں کو بہاتے چلے گئے وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کا ارادہ، 4 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، 2 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، رینگنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، اڑنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع۔ اولم ير الى الطير فوقهم صافات ويقبضن منهم من يمشي على بطنه، پیڑ پہ چلا، منهم من يمشي على رجلين، پاؤں پہ چلا 2، منهم من يمشي على 4، کوئی 4 پاؤں پہ چلا، کوئی 8 پہ چلا، کوئی ہوا میں اڑا، کوئی پانی میں تیرا، کوئی زمین پہ رینگا، کوئی اندر میں چلا، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے تمہارا حقیقی رب۔ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، اے میرے بندو یہ ہے تمہارا اصلی رب۔ تم نے دکانوں کو رب بنا لیا، کھیتی باڑی کو رب بنا لیا، سیاست کو رب بنا لیا، کرسی کو رب بنا لیا، زراعت کو رب بنا لیا، رشوت کو رب بنا لیا، سود کو رب بنا لیا، خیانت کو رب بنا لیا، ناخوش کی کمی کو رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب ہے کہ ان کو پلنے کا یقین ان پر لے آیا، پیسے پر یقین آیا تو سارے حرام کے راستے کھل گئے، جھوٹ بھی، سود بھی اور سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا حقیقی اللہ، تمہارا اصلی اللہ، تمہارا اصلی رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اپنے رب کو چھوڑ دو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔